عمران خان زندہ باہر نہیں آئے، پھر وہ زندہ باہر نہیں آئے. اگست آخری ڈیڈ لائن ہے آپ کے مطابق. ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا جو اس ملک کی بہتری چاہتا. آصفہ کیا بنے گی وزیر اعظم؟ آصفہ بہت ظالم. میں دیکھ رہی ہوں خوبصورت علاقہ. نواز شریف کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ تو کتاب بند ہوگی، اس کو بند ہی رہنے دیں آپ. مفتی کبھی تو کہتے ہیں کہ عمران خان زندہ باہر نہیں آئیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ اگست تک نہیں آئے تو پھر وہ نہیں آئیں گے، اور وہ زندہ پھر وہ زندہ باہر نہیں آئیں گے. اگست آخری ڈیڈ لائن ہے آپ کے مطابق، اگر اگست میں نہیں آتے تو پھر عمران خان باہر نہیں آئے گا. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. دیکھیں الوی صاحب، نعوذ باللہ، میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں، بٹ ایک پریڈکشن ہے کہ یہ نہیں، یہ تو سارا پروگرام ہی پریڈکشن پہ بیس ہے نا. یہ دیکھیں اس میں تو حتمی رائے تو حتمی رائے کوئی نہیں. اس کے بعد وہ اگست ستمبر اکتوبر کسی وقت بھی پھر ان کی وہیں اندر ہی موت ہوگی، اور وہ پھر ایک بہت بڑا ہیرو بن جائیں گے پاکستان کے لیے. جیسے کہ ہم تو مردوں اور لاشوں پہ ہی کھیل رہے ہیں نا. ذوالفقار کیا پھر ان کی جماعت قائم رہے گی، لوگ ان کے نظریے پہ قائم رہیں گے؟ نہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ٹوٹ پھوٹ ہے. نظریہ کیا تھا؟ نظریہ چینج تھا نا. کہاں ہے وہ نظریہ؟ کون کر رہے ہیں؟ افریدی صاحب کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جولائی بڑا اہم ہے عمران خان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے. اگر یہ اگست تک باہر آ جاتے ہیں انشاءاللہ، تو اگر نہیں آتے تو پھر چانسز نہیں. بہت ٹف ٹائم ہے، بہت ٹف ٹائم ہے. لیکن میں نے ڈر لگتا ہے. دعا کرتی ہوں اللہ میاں اتنی لمبی عمر ہی نہ دے، مطلب 2 مہینے بھی نہ دے، کیونکہ جو ہونے والا ہے. دیکھیں ہماری تو زندگی گزر گئی، ہمارے آگے جو بچے ہیں ان کے لیے آگے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ صرف یہ سوچیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، کتنے سال لگے ریکور کرنے کا. دوسری جنگ عظیم چلیں وہ تو اس پہ تو اتنی فلمیں، ہزاروں فلمیں بنی ہیں، کتنے سال لگے ریکور کرنے میں پوری دنیا کو. تو ایک تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اور اس کی بھی نشاندہیاں آپ ساری دیکھ رہے ہیں پوری ہو گئی ہیں. اینڈ آف ٹائم کا گیم بھی شروع ہو گیا ہے، مسجد اقصیٰ والا بھی کام شروع ہو گیا ہے، تابوت سکینہ والا کام بھی ہو گیا ہے. سب یہ ایک رولنگ پن کی طرح پہاڑ سے اتر کے، جیسے وہ سنو بال ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا سا بال، وہ بڑھتا 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 جا رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، کیونکہ پاکستان ہسٹوریکلی ایک بہت اہمیت کا مالک ملک ہے. It's the gateway to Asia. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹریٹجک لوکیشن ہماری بڑی زبردست ہے. آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ کیا ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر سکیں گے کہ اسی طرح ہی ہم وقت ضائع کر دیں؟ دیکھیں میں سے نکلیں گے نا. وہ بلے کا کہتا ہے نا، بڑا اچھا کہتا ہے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری. اب مجھے سمجھ صرف ایک بات نہیں آتی، میری سمجھدانی، ویسے بھی میں ذرا پٹھان سی ہوں تو میں چھوٹی ہے، مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا اپنے اعمال ہیں کہ ہمیں پچھلے 30 40 50 ایئرز سے ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا جو اس ملک کی بہتری چاہتا. تو کیا وجہ ہے پھر؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ عوام ہی ایسی ہے، کہتے ہیں جیسی عوام ایسے حکمران. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں اس دن ایک پوڈ کاسٹ میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ عرفان اظہر، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے لیچیاں خریدی، تو اسے مجھے کہا باجی میں یہ دے رہا ہوں 200 روپے 300 روپے کی پاؤ، اور نا لو لیچی. تو میں نے کہا اچھا بیٹا کرو 2.5 لگا لو. میں ویسے بھاؤ تاؤ کرتی نہیں، اور آدھا کلو دے دوں. تو اس نے مجھے 2 ایسے پیکٹ اٹھا کے تول میں رکھے. میں گھر آئی، میں نے اس کو کاٹا اور جب کھولا تو چلے جو لیچیوں کے ساتھ ڈنڈیاں لگی ہیں وہ تو لگی ہیں، اس کے اندر اتنی بہت سی ڈنڈیاں فالتو میں ڈالی وزن بڑھانے کے. اب دیکھیں ہماری بےایمانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے. اب ہم جب کسی بڑے بیوروکراٹ کا نکالتے ہیں کہ وہ جی ایک بڑی وائرل ہے کہ 7 کروڑ کی گاڑی میں آ کے وہ چیک کر رہا ہے فروٹ کی قیمت تم نے بڑھا دی کہ نہیں بڑھائی، جو اس وقت یہ لوگ اپنے کو خود مراد دیے جا رہے ہیں ہر لیول پہ. مطلب سوئی گیس کوئی کام نہیں کر رہا، اور اتنا بڑا ادارہ ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے میرے گھر میں سوئی گیس نہیں لگ رہی، اور وہاں 10,000 بندہ کام کرتا ہے. سوئی گیس کا ڈائریکٹر کروڑوں میں نہیں سیلریاں لے رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں. تو کر کیا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں کوئی پوچھنے والا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں یہ تباہی. صحیح ہے. اچھا اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا کیا مستقبل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنے گا، کیا بن سکے گا یہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے کوئی کہتا ہے نا ہم پہ کالا جادو، میں کہتی ہوں کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے اس سے بتائیں کون کہتا ہے کہ وزیر اعظم بنے گا؟ ایک بندہ بتائے. پارٹی کہتی ہے، ان کے پارٹی کا ہر بندہ کہتا ہے جی انشاءاللہ وزیر اعظم. وہ تو صرف یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم.
انشاءاللہ تو کہنا چاہیے. کل میں نے ایک بچہ تھا، میں نے اسے کہا انشاءاللہ بولو. کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا سعودی عربیہ میں یا عربی ممالک میں انشاءاللہ کہتے ہیں جب کوئی کام ہم نے دیر سے کرنا ہوگا نا یا نہیں کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. مینس کہ جب اللہ کہے گا تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، 10 دن میں ہو، 15 دن میں ہو. نہیں آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل نہیں. بالکل نہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آصفہ. اچھا جی آصفہ بھٹو. آصفہ کیا بنے گی وزیر اعظم؟ آصفہ بہت ظالم، بہت جابر، بہت ظالم حکمران بنے گی اگر وہ بن گئی تو. کب تک توقع کی جائے؟ 2-3 سال ہیں اس کے، بھی میچور ہو رہی ہے. جس طرح سے وہ آئی ہے تلواریں چلاتی ہوئی ایوان میں آ گئی ہے، گھس گئی ہے، اس کو لا کے بٹھا دیا ہے. تو جب آپ جبری اور یوں لاتے ہیں تو پھر وہ یوں اٹھتے ہیں اوپر اینڈ رولنگ بھی بن جائے گی. کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ اس کی پارٹی کہتی ہے. اچھا الوی صاحب آپ آئی نو، میں دیکھیں میں چہرہ شناس ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس اور آپ کی جان پہچان میں بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ چائے بھی پی ہے، آپ نے ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے گرد ایک پوری دیوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو کبھی حقیقت سچ ان تک لوگ پہنچنے نہیں دیتے، اور ان کے گرد مراسی ہوتے ہیں اور ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کے قصیدے گا رہے ہوتے ہیں. اچھا جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو اولاد میں سے مثلا فاطمہ بھٹو لے لیں، ذوالفقار بھٹو جونیئر لے لیں، کیا ان کا بھی کوئی کردار دیکھتے ہیں آپ پاکستانی پولیٹکس میں؟ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بے نظیر کے بھائی، اس کے بھائی ذوالفقار بھٹو کے بیٹے، شاہ نواز کا بیٹا. اچھا میر مرتضیٰ کے تو نہیں نا، شاہ نواز کے. شاہ نواز نہیں باہر سے مجھے اور کوئی نہیں نظر آ رہا. کوئی نہیں نظر آ رہا. اس میں صرف مجھے آصفہ نظر آئی ہیں، اور وہ بھی اتفاقاً میں نے ایسی ان کو دیکھا، اور جو میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں نے کہا او مائی گاڈ، اچھا یہ بندی. اینڈ دین آئی سو کہ یہ آصفہ بھٹو. مطلب آپ کیونکہ چہرہ شناس ہے، اس کے چہرے میں آپ کو وزیر اعظم نظر آ رہا ہے. جی بالکل صحیح. تو کیا دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں؟ کیا یہ اپنی مدت پوری کر سکیں گی بطور وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں اگست کے بعد کے، اگر یہ مدت پوری کر بھی لیتے ہیں تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. ایسے کسوٹی حکومت تو چلتی ہی رہتی ہے پاکستان میں، اور ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے. اور اگر بے یقینی ہی ہے اور یہ بد لحاظی سے ہی چلنا ہے تو کرنے دے پورے. صحیح. پھر دیکھ لیں، پھر ہو جائیں گے. اگر ہم نے اپنی تقدیر نہ بدلی، ہم نے چینج کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر رہنے دینی کو بدل، پھر کون آئے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. تو حمزہ کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں پنجاب میں؟ کیا وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ میں بھی کسی طرف ایڈجسٹ ہوں؟ آپ کو ایڈجسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ 5 سال پہلے کرتا تو بہت چانسز تھے، اب اس کے چانسز مریم نے بالکل ختم کر دیا ہر طرف سے. مطلب آپ کو اس کا ستارہ چمکتا نظر نہیں آ رہا حمزہ کا؟ بالکل نہیں. حمزہ، بلاول بھٹو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو، اس کو اب چاہیے کہ اپنا نام بدل لے، بلاول زرداری کر لے. زرداری کا نام بھی پاکستان میں لوگ جانتے ہیں سب. باپ کا نام لگانا چاہیے، نانا کا نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اور اردو بھی سیکھ لے. ایک پرائم منسٹر ایک ملک کا بنتا ہے جس کو اپنی زبان بھی نہیں آتی ہے. ابھی آصفہ کی میں نے اسپیچ سنی گلگت میں، اس نے بھی وہی بونگیاں ماری، میں دیکھ رہی ہوں خوبصورت علاقہ، وہ کاپی کرتی ہے نا، وہ بے نظیر کو کاپی کرتی ہے نا، تو ایسے نظر آتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ کیا کوئی دوبارہ عملی سیاست میں آنے کی کوئی توقع ہے ان کی؟ جو کتاب بند ہو گئی اس کو بند ہی رہنے دیں. آپ کیوں پرانی پھٹی کتابیں کھول رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ووٹ بینک ہی سارا نواز شریف کا، آپ کہتے کتاب بند ہو گئی. جب وہ آ رہے تھے نا پاکستان، جب وہ بھاگے بھاگے جہازوں میں لوڈ ہو کر سارے آ رہے تھے کہ ہم بچائیں گے پاکستان کو عمران خان کی حکومت سے، تو تب میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر وہ آئے 1 نہیں 10 میں کہا تھا ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو سب نے مجھے بڑا ٹرول کیا کہ وہ تو نہیں مرا، وہ تو نہیں مرا، وہ تو نہیں مرا. دیکھیں ایک موت ہوتی ہے جسمانی موت، ایک ہوتی ہے جذباتی موت، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل موت. ان کی تو پولیٹیکل موت تو ہو گئی جب وہ پاکستان آئے، ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے، ان کی بیٹی نے چیف منسٹر آف پنجاب بن گئی، تو وہ کیا بنے؟ اس وقت بھی تو ان کو کوئی عہدہ دے سکتے تھے. اپنی پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ کا عہدہ لیتے کے لیے ان کو بڑا شور مچانا پڑا.
تو ان کا وقت گزر گیا. ابھی میں نے سنا ہے بیچارہ ایک شجاعت وہ ہیں بیچارے, ان کے منہ سے رالیں ٹپک کری ہوتی ہیں, ایک ہاشمی ہیں. ان لوگوں کو دیر شوڈ بی اے ریٹائرمنٹ. مطلب ابھی آپ کو نواز شریف کسی طرح بھی ایکٹیو ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا, تو پھر آصف علی زرداری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کی صحت بہتر ہوگی آگے؟ کب تک صدر رہیں گے؟ کیا الوی صاحب کیا پاکستان میں لوگوں نے کوئی ٹھپا لگا کے نہ جانے کا, میں نہیں جانا, وہ تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے. لگ تو ایسے ہی رہا ہے. ایک میری چاہت ہے, ایک اس کی چاہت ہے, ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. جب اس نے بلانا ہوگا بلا لے گا. آئی تھنک دیز پیپل شوڈ ہیو اے ریٹائرمنٹ ایج. جب انہوں نے ابھی یہ ووٹرز کی ایج 18 سے 25 کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ پالیٹکس میں رہنے کی ایج 60 کے بعد کوئی پالیٹکس میں نہ رہے, بیکاز سٹیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں 68 کی ہوں. پچھلے 2 سال سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا ذہنی توازن یا میری ذہنی قوت یا وہ چیزیں نہیں رہیں جو میرے میں جوانی میں تھی. آپ بھی 40 پلس ہیں, آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ انسان کا جسم ڈیٹیریٹ کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی یہ نیچرل ہے. تو ان کو کیا خیال ہے کہ یہ 70 80 سال کے ہو گئے, کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے رہیں؟